أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حيا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے پانی سے ہی تمام چیزوں کو زندگی عطا کی ہے، یعنی پانی ہی زندگی کا سبب ہے۔ اگر کائنات میں پانی نہ ہوتا تو یہ زندگی آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔ ہر چیز جو آج دنیا میں باقی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ تقریباً تمام چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کا وجود بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم میں ہو۔ ہماری گفتگو پانی ہی کے سلسلے میں چل رہی ہے اور ہم یہاں پر پہنچے کہ پانی کی 5 طرح کی قسمیں ہیں، اور جن اقسام سے، جن قسموں سے ہمارا زیادہ رابطہ ہے وہ یا آب پر ہے، یعنی بہت زیادہ پانی، 500 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی، یا قلیل پانی ہے، یعنی 500 لیٹر سے کم پانی۔ اب اگر ہم اس پانی سے اپنی وجود کی چیزوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاوہ دنیا کی چیزوں کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے سے علاوہ، اپنے کو ہٹا کے۔ جب ہم اپنی گفتگو کریں گے تو پھر وہ بعد کی گفتگو ہوگی۔ جن چیزوں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم 3 پوائنٹس پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ زمین یا زمین جیسی چیزیں ہیں، یا برتن اور برتن جیسی چیزیں ہیں، یا برتن کے علاوہ کپڑے وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ اگر ہماری زمین نجس ہو گئی ہے، چاہے وہ گھر کی ہو، چاہے وہ آنگن کی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو زمین، کھیت کی زمین ہے، نجس ہو گئی، ہم چاہتے ہیں پانی سے پاک کریں اس کو۔ ویسے تو پاک کرنے کا ذریعہ جیسا کہ اس بورڈ پہ لکھا بھی ہے، خود زمین بھی ہے، خود سورج بھی ہے، دوسرے ذریعے بھی ہیں جو ہم اس سے تو گفتگو کریں گے بعد میں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کو پانی سے پاک کریں تو کس طرح سے اس زمین کو پانی سے پاک کریں؟ مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں بچے نے پیشاب کر دیا، کمرے میں پیشاب کر دیا، اب وہ نجس ہو گئی تو اب ہم اسے کیسے پاک کریں گے؟ ایک کمرے میں پاک کر دیا، فرش بچھا ہوا نہیں ہے، فرش نجس ہوگا تو وہ کپڑا کہلائے گا یا برتن کے علاوہ دوسری چیز کہلائے گی۔ زمین ہی ہو، چاہے وہ سیمنٹیڈ ہو، ہم نے ٹائل بچھا دیا ہو، پتھر بچھا ہوا ہو، یا کسی اور طرح کی ہو، تو زمین ہے۔ ہم اب چاہتے ہیں یہ زمین ہمارے بچے کے پیشاب کرنے سے یا بڑے ہی کا پیشاب نکل گیا یا کسی بھی وجہ سے وہ نجس ہو گئی، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ وہ جو نجاست ہے، چاہے وہ پیشاب ہو یا وہ جو نجاسات اور بھی پائی جاتی ہیں، وہ دوسری چیزوں کچھ بھی ہو، اس کو صاف کر دیں گے پہلے۔ پھر 2 طریقے کا پانی جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا ہمارے پاس ہے، ایک کر اور ایک قلیل، تھوڑا سا پانی۔ ہمارے گھر میں پائپ لائن بچھی ہوئی نہیں ہے،
ہم لوٹے کے ذریعے یوز کرتے ہیں یا بچھی ہوئی بھی ہے تو اس وقت میرے پاس پائپ نہیں ہے کہ میں پائپ لگا کر اس کو پاک کروں، لوٹے کے ذریعے پاک کر رہا ہوں، تو لوٹے کے ذریعے یا جگ کے ذریعے یا مگ کے ذریعے اگر پاک کر رہا ہوں تو اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر میں پائپ کے ذریعے ٹینک میں چونکہ پربھر پانی ہے، 1000 لیٹر کا ٹینک ہے، پائپ ڈائریکٹ کر رہا ہوں تو اس کا الگ حکم ہوگا۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ میں تھوڑی زحمت کر کے دکان پر جا کر پائپ لے آؤں اور پائپ لگا کے پاک کروں، یہ بہت آسان ہے اس کا طریقہ۔ تو پہلا اسٹیپ ہم نے بتایا کہ وہ نجاست کو ہم وہاں سے دور کر لیں گے، پیشاب ہے تو اسپنج کے ذریعے سے کسی بھی کپڑے کے ذریعے سے اس کو اٹھا لیں گے اور ہٹا دیں گے۔ اب یہ اصلی والی جو نجس چیز خود نجس ہے وہ ہٹ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے، اگر ہم پائپ کے ذریعے پر والے پانی کے ذریعے پاک کر رہے ہیں تو صرف پانی اس پر چلائیں گے اور جیسے ہی پانی بہنے لگا اب پانی آپ روک دیجئے، پاک ہو گیا، ختم، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا آسان۔ پانی اس پر بہنے لگا، تھوڑا سا دور یہاں پانی ڈالا ہے، یہاں کو بہنے لگا، تھوڑی سی بھی 1 انچ بھی وہ بہ گیا تو وہ پاک ہو گیا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت، فوراً بند کر دیجئے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کمرے میں پانی بہانا، پورے گھر میں پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ پربھر تھا، اللہ نے اس کو ایسا پاک کیا ہے کہ وہ فوراً ہی جیسے ہی اس جگہ پر پڑے گا پاک ہو گئے۔ اب جو یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نجس نہیں رہا، کبھی آپ سوچیں یہ نجس ہے، یہ بھی خود پاک ہے اور اس نے اس زمین کو بھی پاک کر دیا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو عام طور سے ایران، عراق، سیریا وغیرہ میں جو حرم ہیں وہ وہاں پر اسی طریقوں کو اپناتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے حرم کو کیسے وہ پاک کریں؟ اگر کسی بچے نے کر دیا اتفاق سے تو وہ اسی طریقے کو اپناتے ہیں، وہیں پر انہوں نے اٹھائی تاکہ فوراً ٹب لے کر آتے ہیں، وہ ٹب فوراً پیشاب انہوں نے بچے نے کسی نے کر دیا، فوراً وہیں اسپنج سے یا کپڑے سے انہوں نے اٹھایا، اپنے ٹب میں ڈالا، وہ والا ٹب بھیج دیتے ہیں، جاؤ لے کے چلے جاؤ کپڑے کے ساتھ، اپنا ہاتھ دھو لیتے ہیں، فوراً وہ چلا کے باہر۔ یہ آسان طریقہ ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں سے اسی ٹینشن میں رہتے ہیں، کہیں بچہ میرا کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو جائے، میرا کپڑا یہ ہو گیا، تو بالکل سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ بچے کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم ٹینشن نہ لیں اس کے وجود سے، بلکہ مسائل کو جان کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم الٹی سیدھی ٹینشن لیتے ہیں، اگر ہمیں علم ہو جائے اللہ کے راستے کا تو ہمیشہ اللہ نے ہمارے لیے آسان راستے رکھے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ فیسلٹی، ابھی تک ٹینک نہیں لا سکا ہوں، کچھ بھی کسی کوئی وجہ ہے، یا اتنا پانی کے پاس ہے میرے پاس ہے نہیں، لائٹ نہیں آئی، ٹینک ہے، سب کچھ ہے، لیکن لائٹ ہی نہیں، موٹر ہی نہیں چلا پائے، بھر نہیں پایا، مجبوری ہے آپ میری۔ تو اب یہاں پر ہم آئیں گے، 2 قسمیں پھر زمین کی کریں گے۔ زمین یا تو ہماری پکی ہے، فرش بچھا ہوا ہے ہمارے گھر میں، یا نہیں پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ زمین 2 حصے وہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں جیسی بہ گیا تھوڑا سا وہ پاک ہو گیا، چاہے پھر اندر ہی چلا جائے، لیکن یہاں چونکہ کم پانی میرے پاس ہے تو یہاں پر ہم فرق کریں گے۔ کیا فرق ہے؟ آپ وہاں پر پہلا اسٹیپ یہاں کا بھی وہی ہے کہ پہلے آپ نجس چیز جو ہے اٹھا لیں اپنے ٹب میں، اسے ہٹا دیں وہاں سے۔ پہلے کے لوگ جب اگر ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ پہلے کے لوگ جلی ہوئی لکڑی کی راکھ جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پر ڈالتے تھے، اور جب وہ سوکھ لیتی تھی اس کو بھر کے الگ کر دیتے تھے، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ ہم آج کل کے زمانے میں نئے طریقے سے، بہرحال پہلا اسٹیپ وہی کرنا ہے کہ وہ جو نجس چیز ہے اس کو ہمیں وہاں سے ہٹانا ہے، جو بھی نجس چیز ہو، سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے۔ ہٹا دیا، اب میرے پاس مگ ہے، جگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہٹاتے وقت اگر میرے ہاتھ نجس ہو گئے تو پہلے میں الگ سے ان کو دھو لوں جا کے، یہ نہیں کہ اسی نجس ہاتھ سے جا کے فوراً مگ کو چھو اور ورنہ پھر وہ پانی بھی گڑبڑ ہو جائے گا، وہ جو میرے پاس تھوڑا سا رکھا ہوا تھا
فوراً پہلے ہوشیاری کے ساتھ پہلے اپنے ہاتھ، چونکہ میں نے نجس چیز ہٹائی ہے، پاک کروں ہوشیاری سے. جلدی میں ایسا نہ کروں کہ جا کے فوراً نجس ہاتھ کو لگا دوں تو وہ میرا پانی وہ خراب ہو گیا. چونکہ قلیل کا ہم نے کیا بتایا تھا، جیسے ہی آپ ٹچ ہوئے فوراً نجس ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ تھوڑا سا یہاں اپنے کو متوجہ رکھیں، تھوڑا سا وہ کرتے رہیں کہ وہ نجس نہ ہونے پائے، ہاتھ دھونے پاک کر لیں. پھر اس کے بعد جب اٹھایا لے کر آیا، اور لے کر آنے کے بعد اگر وہ زمین ایسی جو چوس نہیں رہی، پانی کو اپنے اندر نہیں لے رہی، تو آپ نے اس پر پانی ڈالا. وہ حصہ جہاں پانی گرا وہ پاک ہو گیا، لیکن جہاں وہ بہا وہ نجس ہو گیا جہاں تک وہ پہنچا. چونکہ یہ قلیل ہے، اس نے اس کو پاک کر دیا اس جگہ کو، لیکن وہ نجس ہو گیا. تو اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ میں آہستہ آہستہ منکی سے ڈالتے ڈالتے اپنے پرنالے کی جگہ تک اس کو پہنچا دوں. وہاں تک پہنچ گیا، ختم ہو گیا. اب آپ کو اس میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بہہ کے وہ پرنالے تک پہنچ جائے اور پہنچ گیا، آپ پاک، آپ کی جگہ پاک ہو گئی. 2-3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ زمین جو پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے، چوس لیتی ہے، تو کہا یہ گیا اوپر کی آپ کی پاک ہو گئی لیکن اندر کی نجس ہے. تو میں آپ کے لیے آسانی کرتا ہوں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اندر نجس بھی رہا، اللہ جانے، اللہ اپنے قدرت سے بعد میں پاک کرتا رہے گا سورج سے. مجھے تو اوپر سے کام ہے، میرا بچہ، میں خود جو جاتا ہوں اوپر سے، اوپر نجس پاک ہو گیا. تو اس میں کبھی آپ کو کوئی بتائے کہ ارے وہ اندر سے نجس ہے، پاک نہیں ہوتی، تو کبھی ٹینشن نہ لیں، مجھے اوپر سے کام ہے، اندر سے کیا مجھے مطلب ہے. اللہ سورج چمکائے گا، کوئی دوسرا راستہ نکالے گا، انشاءاللہ وہ پاک کر دے گا. یہی طریقہ جو میں نے زمین کے بارے میں آپ کو بتایا، یہی دیواروں کے بارے میں ہے، چونکہ یہ بھی زمین جیسی ہیں. یہی چھت کے بارے میں ہے، چونکہ یہ زمین جیسی ہیں. کوئی فرق زمین میں اور ان میں نہیں ہے. جو طریقے یہاں پر بتائے وہی طریقہ وہاں پر ہے. یہ زمین کی بات ہو گئی. اب ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں، ایک چیز ہم نے بیان کر دی، زمین کی بات ختم. ایک چیز اور بیان کرتے ہیں 2-3 منٹ میں، تیسری چیز انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی زمین کا میں نے اپنے حساب سے بتا دیا. دوسری چیز کیا ہے؟ برتن یا برتن جیسی چیزیں. برتن یا برتن جیسی چیزیں، مثال کے طور پر کھلونا ہے بچے کا، برتن جیسا ہی ہے، وہ بھی پلاسٹک کا یا لوہے کا یا جو بھی، وہ بھی برتن جیسے ہی. تو جو ان برتن یا برتن جیسا چیز ہے، اس میں بھی وہی پھر ہم واپس جائیں گے کہ کر سے پاک کر رہے ہیں ان کو یا قلیل سے پاک کر رہے ہیں. اگر کر سے پاک کر رہے ہیں تو فوراً 1 مرتبہ آپ نے پانی ڈالا یا اس برتن کو اس میں پانی میں ڈالا، نکالا، فوراً پاک. آپ نے ٹینک کھولا، ٹنکی 1 مرتبہ کیا، ختم، پاک ہو گیا برتن جو بھی رہا ہو. اور اسی طرح لیکن قلیل پانی سے آپ کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، لیکن ہاں اس میں ڈال نہیں سکتے. بس فرق یہ ہوگا اس میں کہ قلیل میں جیسے ہی آپ ڈالیں گے فوراً وہ خود قلیل نجس ہو جائے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں رہا. یہ دھیان ہمیشہ رہے، اسی نے ہم نے پہلے بتایا. کر میں چاہے آپ ڈالیں یا کر کو اوپر سے ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پاک ہو گیا وہ، چونکہ وہ کر ہے. لیکن قلیل میں ڈال نہیں سکتے، پانی کو ہی اس پر ڈالیں گے، 3 مرتبہ ڈالیں گے، وہ پاک ہو جائے گا. آخری بات یاد رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرنا ہے ہمیشہ آپ کو نجاست ہٹا کر کرنا ہے. یہ نہیں کہ نجس چیز لگی ہوئی اور آپ یہ کرنے لگے. وہ اسٹیپ، پہلا پوائنٹ ہمیشہ یاد رہے کہ سب سے پہلے مجھے نجاست کو ہٹانا ہے، اصلی والی وہ ہے، تو پھر یہ والا چکر نہیں چلے گا. وہ جب تک رہے گی نجس ہی رہے گا جب تک وہ. لہذا پہلا اسٹیپ ہر جگہ یاد رکھیں کہ نجاست کو ہٹا کر ہی یہ کام مجھے انجام
دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نجاست کو لے جا کے اپنے ٹینک میں ڈبو دوں, نجاست گر جائے گی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا سارا. نجاست پہلے مجھے ہٹانی ہے, تب یہ اسٹیپ مجھے چلنے ہیں. انشاءاللہ تیسری چیز جو برتنوں کے علاوہ چیزیں بچتی ہیں اس کو کل بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.